السلام علیکم حضرات۔ کووڈ-19 کی آفت آنے کے بعد 25 مارچ سے یہ مہم شروع کی گئی کہ علی والوں کوئی بھوکا نہ رہنے پائے، اور بار بار گزارش کی گئی کہ اپنے پڑوس میں دیکھیے، اپنے گھر سے کھلائیے، نہیں کھلا سکتے ہیں کہیں سے لا کے کھلائیے، نہیں کر سکتے ہیں ہمیں خبر کیجیے۔ اللہ کا شکر ہے پوری قوم میں چوطرفہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور بہت خدمت کی ہے، بہت تقسیم کیا ہے۔ لیکن اب دھیرے دھیرے صورتحال یہ سامنے آ رہی، جو بار بار میں عرض کر رہا ہوں اپنی گزارشات میں، کہ جن گھروں میں اب تک شرفا تھے اور کسی صورت زندگی بسر کر رہے تھے، کچھ جمع پونجی تھی، وہ ختم ہو رہی ہے، اور وہ دستے سوال پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں۔ میرے پاس کبھی کبھی فون آتے ہیں تو ان کے لہجے کی کیفیت مجھے شرمندہ کرتی ہے کہ مالک یہ اس لہجے کے ساتھ ان کو سننے کو نہ ملتا، اور یہ واقعہ انتہائی مشکل کام ہے۔ جیسا کہ ہمارے معصومین کی سیرت بتاتی ہے کہ دروازے کے پیچھے سے دے رہے تھے تاکہ وجہ یہ بتائی کہ تمہارے چہرے پہ جو کیفیت ہے سوال کی وہ نہ دیکھنا پڑے۔ یہ اذیتناک ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں میں پھر ہاتھ جوڑ گزارش کروں گا، اگر ہماری آبادی 3 کروڑ ہے یا 5 کروڑ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ 5 کروڑ ہے، انشاءاللہ 5 کروڑ ہو، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ 20% سے زیادہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو اتنے تنگ دست ہوں کہ روز کما کے کھاتے ہوں۔ 20% لوگ ہوں گے، 30% ہوں گے، مانے لیتا ہوں، 40% ہوں گے جو روز کما کھاتے ہوں گے، لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے۔ ہماری اکثریت میں کھیتی کرنے والے جن کے گھروں میں غلہ ہے، ہماری اکثریت میں وہ ملازمت کرنے والے جن کو تنخواہیں مل رہی ہیں۔ اس صورت میں اکثریت ان کی نہیں ہے جو اس وقت نادار ہے اور جو روزی کے ضرورت مند ہو گئے ہیں۔ اگر جب اکثریت ہماری ان کی ہے جن کے پاس کھانا پانی فراہم ہے، تو ہم میں سے ہر ایک اگر یہ طے کر لے کہ ہم ڈھونڈ کے ایک ایسے انسان کو خاموشی سے راشن پہنچا دیں گے، کھانے پینے کا انتظام کر دیں گے کہ جس کے گھر میں نہیں ہے، اور یہ پڑوسی ہی آدمی کا پڑوس کے لیے کر سکتا ہے۔ شرفا کو ڈھونڈنا جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ اتنے باوقار ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے ان کو باوجود کہ وہ تنگ دست اور فقیر ہوتے ہیں لیکن لوگ انہیں غنی سمجھتے ہیں، ایسے ضرورت مندوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اٹھیے، اللہ کے لیے، خدا کے لیے، علی کے لیے، زہرا کے لیے، پیغمبر کے لیے، ان کی امت میں، ان کی نسل میں، ان میں سادات کی بھی بڑی تعداد ہے، اور سادات ہونا ہو انسان ہے۔ اٹھیے، ایک انسان کو ڈھونڈ کے ضرور پہنچا دیجئے تاکہ جو دستے سوال پھیلا کے شرمندگی کا شکار ہو کے اداروں سے رابطہ کر رہے، اللہ ان کے وقار کی حفاظت کرے اور آپ اس کا ذریعہ بن جائیں۔ ایک مومن کی اذیت کو دور کرنا بارگاہ پروردگار میں کتنا بڑا ثواب ہے، اس کا اندازہ ہم آپ نہیں لگا سکتے۔ میں بہت وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن پھر کہنا چاہتا ہوں کہ مومن کے کام آنا کتنی بڑی چیز ہے۔ کسی کی بھوک مٹانے کے اجر کی تو کوئی حد نہیں ہے، اس سے چھوٹے کام بھی۔ روایت میں ہے کہ سید امام جعفر صادق کے ساتھ ایک مومن طواف کر رہا تھا اور امام اسے کندھے پہ ہاتھ رکھے تھے۔ طواف کے درمیان حلقہ طواف سے باہر کسی انسان نے اس مومن کو اشارہ کیا، اس نے کوئی جواب دیا، طواف جاری رکھا۔ امام نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ مولا اس کو کچھ ضرورت تھی قرض کی، میرے پاس نہیں ہے، میں کسی کے پاس جا کے اسے قرض دلواؤں گا۔ تو وہ آیا تھا کہ چلو میں آ گیا ہوں۔ تو امام نے کہا تم نے کیا کہا؟ تو فرمایا، اس نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ طواف کر لوں پھر چلوں گا۔ تو امام نے فرمایا نہیں، جاؤ پہلے اس کی ضرورت پوری کرو، طواف چھوڑو۔ مستحب طواف تھا، ظاہر ہے۔ اندازہ لگائیے امام کا ہاتھ مومن کے کندھے پہ ہو، عروج ہو طواف کا، یہ معراج ہے مومن کے لیے، مگر امام کہہ رہے سے چھوڑ کے جاؤ، اس مومن کے کام کرو، قرض دینا نہیں، قرض دلوانا ہے۔ جب واپس آیا وہ امام سے ملا تو امام نے فرمایا کہ جو تم طواف کر رہے تھے، امام کے ساتھ کر رہا تھا، خیال رہے اس طواف کے 70 طواف سے زیادہ اجر تم کو ملا ہے جو تم مومن کے کام آئے ہو۔ میرے عزیزو، بھوکے کے کام آنا تو اللہ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے کہ جو مومن کی پیاس اور بھوک کو اس دنیا میں مٹائے گا، اللہ آخرت میں اسے بھوک اور پیاس سے محفوظ رکھے گا۔ میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، شرفا کو ڈھونڈیے، ان تک پہنچائیے۔ اگر آپ نہ ڈھونڈ سکیں تو پھر ہمارے پاس بھیجیے، اس لیے کہ 12,000 سے زیادہ اس وقت تعداد ہے ہمارے پاس ان افراد کی جن کے لیے گھر میں یا تو آٹا دال چاول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا آٹا دال چاول تھوڑا بہت ہے مگر آٹے میں ڈالنے کے لیے مثلا نمک اور دال بگھارنے کے لیے تیل نہیں ہے، چائے کی چائے پتی نہیں ہے،
افطار کا کوئی انتظام نہیں. ہم دونوں طرح کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. آپ کے تعاون سے خدا کے لیے اپنے اس سلسلے کو آگے رکھیے، اس کار خیر کو جاری رکھیے، کسی کو بھوکا نہ رہنے دیجیے. علی والو اٹھو، کوئی بھوکا نہ سونے پائے. علی والے جاگتے رہو، کوئی بھوکا نہ رہنے پائے.